تصور کریں کہ آپ 40,000 فٹ کی بلندی پر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں۔ باہر کا ٹیمپریچر جو بھی ہے، لیکن آپ ہوائی جہاز کے اندر کمفرٹ زون میں اپنی فلائٹ کو انجوائے کر رہے ہیں۔ آج انسان نے ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ وہ ہفتوں کا سفر نہ صرف دنوں میں بلکہ گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ اس کے لیے انسان نے بہت سی ہمت، لگن، کنسسٹنسی اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کا ہوا میں اڑنے کا خواب کوئی آج کا نہیں ہے۔ اگر ہم قدیم چین کی بات کریں تو 300 سے 400 سال قبل مصر میں ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس وقت جو سب سے پہلی پتنگ کائٹ جو بنائی وہ چینی عوام نے بنائی تھی۔ چین کے لوگ نہ صرف ان پتنگوں کو تفریحی مقاصد کے لیے بلکہ پیغام رسائی اور فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، جبکہ دوسری جانب مصر، یونان اور قدیم بابلون شہر میں بھی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ وہاں پر بھی اڑتے ہوئے انسانوں کو دکھایا گیا ہے۔ لیکن آج ہم جس انسان کی بایوگرافی پر بات کرنے والے ہیں، اگر ہم اس شخص کو دنیا کا پہلا ہوا باز کہیں تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ اگرچہ ان کا بنایا گیا گلائڈر آج کے ہوائی جہاز سے کافی ڈیفرنٹ تھا، لیکن ان کے وہ تمام پرنسپل جو کہ انہوں نے اس وقت کیلکولیٹ کیے تھے کہ جس وقت کنڈکشن موٹر اور سٹیم انجن کا کوئی دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن ان کے وہ تمام تر فارمولے اور ان کی کیلکولیشنز آج کے جدید ترین ہوائی جہاز کی بیسکس پر مبنی ہیں۔ ہم بات کریں گے عباس ابن فرناس کی۔ عباس ابن فرناس آج کے اسپین، جس کا پرانا نام اندلس تھا، یہ اس وقت ایک اسلامی ریاست کا ایک اہم ترین جو ہے وہ ایک اسٹیٹ مانا جاتا تھا، ایک کنٹری مانا جاتا تھا۔ اس کے شہر قرطبہ کو دنیا کا دوسرا بڑا علم و ادب کا شہر کاؤنٹ کیا جاتا تھا، اور طارق بن زیاد نے اندلس جو کہ آج موجودہ اسپین ہے کو فتح کیا تو ان کا خاندان شمالی افریقہ سے اسپین یعنی اندلس میں شفٹ ہو گیا۔ تو بہت سے مورخین کے مطابق ان کی پیدائش جو ہے وہ اندلس کے شہر قرطبہ میں ہوئی۔ قرطبہ شہر اس دور میں دنیا کا دوسرا بڑا علم و ادب کا مرکز تھا۔ اگر ہم قرطبہ اور بغداد کو آج کے نیو یارک اور لندن سے کمپیئر کریں تو وہ بے جانا ہوگا۔ یہ دونوں شہر علم و ادب کے لحاظ سے اس وقت دنیا میں اپنا ایک خاص نام و مقام رکھتے تھے۔ اگرچہ بغداد میں عباسی جبکہ اندلس میں اموی خلافت اس وقت حکمران تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہی دور تھا کہ جس کو گولڈن ایج آف اسلام بولتے ہیں۔ بغداد اور قرطبہ میں بہت بڑی بڑی لائبریریز تھی۔ دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس علم حاصل کرنے کے لیے انہی شہروں کا رخ کرتے تھے۔ عباس ابن فرناس نے بھی اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قرطبہ شہر میں ہی گزارا۔ عباس ابن فرناس کا پورا نام ابو القاسم عباس ابن فرناس بن ورداس التقرنی تھا۔ ان کا تعلق بربر نسل سے تھا اور یہ خاندان شمالی افریقہ میں رہتا تھا، لیکن طارق بن زیاد نے جس وقت اندلس فتح کیا تو یہ خاندان شمالی افریقہ سے ہجرت کر کے اندلس آ گیا، اور بہت سے مورخین کے مطابق ابن فرناس نے اپنی زیادہ تر تعلیم قرطبہ میں ہی رہ کر حاصل کی۔ انہوں نے قرطبہ میں رہتے ہوئے عربی ادب، علم فلکیات، شاعری، انجینئرنگ اور میڈیسن کی تعلیم حاصل کی۔ سائنس میں ہم اس کے لیے ایک ٹرم یوز کرتے ہیں جس کو کہ پولی میتھ بولتے ہیں۔ پولی میتھ ایک ایسی ٹرم ہے کہ ایسا شخص جو کہ ایک سے زیادہ سائنسی علوم پر مہارت رکھتا ہو اس کو پولی میتھ بولتے ہیں۔ عباس ابن فرناس نے اس دور میں پتھر کو رگڑ کر اس سے شیشہ بنانے کی ٹیکنیک بھی فراہم کی۔ اس سے قبل یہ ٹیکنیک صرف مصر میں استعمال ہوتی تھی۔ ابن فرناس نے اس دور میں ایک ایسا کمرہ بھی تیار کیا جسے کہ اس دور کا سینما بھی کہا جائے تو وہ بے جا نہ ہوگا۔ انہوں نے اس کمرے میں بادل، ستارے، بجلی اور ایسے گرج و چمک کی آوازیں پیدا کی کہ یہ اس وقت کا ایک سینما ہی لگتا تھا۔ اگرچہ ابن فرناس کا سب سے بڑا کارنامہ ہوا بازی تھا، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پورے پروسیس کو صرف تھیوری کے ذریعے نہیں بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھائیں گے۔ انہوں نے کئی سال تک پرندوں کی نقل و حرکت پر غور کیا کہ ایک پرندہ کس طرح سے فضا میں اڑتا ہے، وہ کس طرح سے اپنا ٹرن لیتا ہے، کس طرح سے زمین پر دوبارہ اترتا ہے۔ انہوں نے ایک ایک چیز کو باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ بالخصوص انہوں نے عقاب اور گدھ پر بہت زیادہ سٹڈی کی کہ وہ کس طرح سے اڑتے ہیں اور کس طرح اپنے آپ کو لمبی دیر تک آسمانوں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ تمام کیلکولیشن اکٹھی کی
اور اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ یہاں سے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ جب دنیا میں کوئی شخص پہلی دفعہ آسمانوں سے باتیں کرنے کے لیے تیار تھا۔ عباس ابن فرناس نے کافی دن کی جدوجہد کے بعد ایک ایسی فلائنگ مشین بنائی کہ جس کو آج کے دور کا گلائڈر بولتے ہیں۔ ابن فرناس نے اپنے گلائڈر یا فلائنگ مشین کی باڈی بانس کی باریک ٹہنیوں سے بنائی اور اس کو ریشم اور پرندوں کے پروں سے کور کیا۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب ایک انسان زمین کو چھوڑ کر آسمانوں سے باتیں کرنے والا تھا۔ یہ سال تھا 875 عیسوی۔ کرتبہ کی رصافہ پہاڑی پر ہوا تیز چل رہی تھی اور پہاڑی کے نیچے لوگوں کا بہت سا ہجوم تھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ عباس ابن فرناس نے جس وقت یہ عملی تجربہ کیا اس وقت ان کی عمر 65 سال تھی، اور بہت سے لوگ ان کی طرف دیکھ کے ہنس رہے تھے کہ یہ بوڑھا کیا کر رہا ہے اور یہ ابھی زمین پر آ کے گر جائے گا۔ لیکن تاریخ نے دیکھا، وہ تھوڑا سا دوڑے اور انہوں نے جس وقت رصافہ پہاڑی کو چھوڑا تو وہ زمین پر گرنے کے بجائے کامیابی کے ساتھ آسمان میں پرواز کر رہے تھے۔ عباس ابن فرناس دی رائٹ برادرز سے تقریباً 1200 سال پہلے 30 سیکنڈ سے زیادہ وقت فضا میں رہے، جو کہ دی رائٹ برادرز کی پہلی 12 سیکنڈ کی پرواز سے زیادہ تھی۔ جس وقت انہوں نے دوبارہ زمین پر آنا چاہا تو وہ پراپر لینڈنگ نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے وہ زمین پر ٹکرائے اور ان کی کمر میں شدید موچ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ کافی دیر تک بستر پر علیل بھی رہے۔ یہاں پر عباس ابن فرناس نے اپنی غلطی کو انالیسس کیا اور غور کیا کہ کہاں پر مسٹیک ہوئی ہے۔ تو کافی مشاہدہ کرنے کے بعد جب انہوں نے غور کیا کہ ان کے آلے میں تو دم ہی نہیں ہے، پرندے اپنی دم کے ذریعے سے اپنا بیلنس مینٹین کرتے ہیں اور اپنی رفتار کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہوا بازی کی تاریخ میں اہم ترین سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے کنٹرول اور لینڈنگ کا پروسیس عمل میں آیا۔ اپنے اس ہوا بازی کے عظیم کارنامے کے بعد عباس ابن فرناس تقریباً 12 سال تک زندہ رہے اور 887 عیسوی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اگرچہ عباس ابن فرناس اس دنیا فانی سے چلے گئے اور سلطنتیں بدلتی گئیں، صدیاں گزر گئیں، اور ان کی وفات سے تقریباً 1200 سال بعد دو بھائیوں نے بیسک ہوائی جہاز کا ماڈل پیش کیا، اور ان کے اس بیسک ماڈل کے بعد ہی ہوائی جہاز میں جدت آئی، اور یہاں تک کہ پھر ہوائی جہاز فائٹر جیٹس کے طور پر بھی استعمال ہونے لگا۔ لیکن ان 1200 سال کے درمیان بہت سے لوگوں نے مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر ہوا میں اڑنے کی مختلف ترکیبیں استعمال کی، اگرچہ ان میں سے بہت سے فیل ہوئے۔ عباس ابن فرناس کی وفات سے تقریباً 1200 سال بعد بھی آج دنیا ان کو بہترین الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ اس وقت کے اندلس آج کے موجودہ اسپین میں ایک برج ہے جو کہ ان کے نام سے منسوب ہے، جبکہ چاند پر ایک گڑھا بھی ان کے نام سے منسوب ہے۔ عباس ابن فرناس نے یہ ساری سٹڈی اور یہ ساری کیلکولیشن اس وقت کی کہ جس وقت ان کے پاس نہ ہی انڈکشن موٹر اور نہ ہی سٹیم انجن تھا، جبکہ ان کے اس تجربے سے تقریباً 1200 سال بعد دا رائٹ برادرز کے کیے گئے ہوئے تجربے کے وقت انڈکشن موٹر ایجاد ہو چکی تھی اور سٹیم انجن دنیا میں آ چکا تھا۔ یہی وجہ بنی کہ دا رائٹ برادرز کو اپنا جو ہے وہ پہلا ماڈل جو کہ انہوں نے مینولی تیار کیا تھا، اس کے اندر موٹر فٹ کرنے میں اور اس کو جدید سے جدید بنانے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ ہوا میں اڑنے کا انسان کا یہ خواب ایک لمبے سفر کے بعد آج اس مقام تک پہنچا ہے کہ انسان بآسانی ایک شہر سے دوسرے شہر تو کیا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک بآسانی سفر کر لیتا ہے۔ اور انسان نے اس میں کس طرح سے ترقی حاصل کی، ہم اس پر ایک مکمل سیریز کو آگے جاری رکھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ سیریز ضرور پسند آئے گی، اور جدید ایویشن، پہلا ہوائی بیلون، پہلا جدید ہوائی جہاز کا ماڈل اور جدید ایویشن سسٹم کس طرح سے وجود میں آیا، اور ہوائی جہازوں کو جنگی مقاصد کے لیے کس وقت سے استعمال کرنا شروع کیا، یہ سب کچھ ہم اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ Subscribe!